السلام علیکم، میں ہوں ملک ارسلان اور آج کی اس نشست میں پی ٹی آئی کی 2 سالہ حکومت کارکردگی پر موازنہ کروں گا۔ خیر، تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے اپنی 2 سال کی کارکردگی قوم کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزرائے کارکردگی کا تمام ریکارڈ ترتیب دینا شروع کر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم خود بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم گزشتہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کے ساتھ کیسے موازنہ کریں۔ وفاقی قومی پالیسیاں اور خارجہ محاذ میں کامیابیوں کا جائزہ کریں تو ہم دیکھ پائیں گے کہ کس طرح عمران خان نے معاشی چیلنجز پر بہترین قابو پایا۔ حکومت کے پہلے سال ہی میں بیرونی ممالک سے تعلقات گزشتہ حکومتوں کی نسبت بہتر کیے گئے۔ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی تحریک انصاف حکومت میں خاص کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ ایران، امریکہ، چین اور افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے گئے اور اس کامیابی کا صحرا بھی موجودہ حکومت کے سر ہی سجتا ہے۔ پاک چین دوستی کو ایک نیا رخ عطا کیا گیا اور اسی سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم برادر ممالک ترکی سے بھی تعلقات کو ایک نئی سطح پر دکھایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے احساس پروگرام سے 80,000 افراد کو ہر مہینے بلا سود قرض کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا گیا۔ احساس پروگرام معاشی طور پر غریب مفلس عوام کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام بھی احساس پروگرام کا ایک ہی حصہ ہے، جس کے تحت نوجوانوں کو میرٹ پر 1 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک قرض دیے جائیں گے، جس میں سے 5 لاکھ تک کا قرض بلا سود موجود ہے۔ وزیر اعظم نے گلیوں، بازاروں اور پارکوں میں کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور افراد کے لیے پناہ گاہ کا تصور پیش کیا، جس کے لیے اہم مقامات پر پناہ گاہیں بھی مہیا کی گئیں۔ پناہ گاہوں کے تحت غریب افراد کو مختصر مدتی بنیادوں پر ایک ہی چھت تلے رہائش اور انتہائی بنیادی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے، جس میں قلیل طبی امداد بھی شامل ہے۔ سال 2019 اور 20 میں جاری کھاتوں کے خسارے میں 73% کمی کی گئی، جو کہ $10 ارب سے گھٹ کر $3 ارب رہ گیا، جبکہ تجارتی خسارے میں 31% کی کمی ہوئی، جو کہ $21 ارب سے کم ہو کر $15 ارب تک رہ گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا، جبکہ بنیادی خسارہ 10 سالوں میں پہلی بار مثبت ہو کر مجموعی قومی پیداوار کے 4.4% رہا۔ سال میں $6 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں $4 ارب کی ادائیگی کی گئی۔ ماضی کی بھاری قرضوں کے باعث پی ٹی آئی اور اپنے 2 سال میں 5,000 ارب کا سود بھی ادا کیا گیا، جس سے خزانے پر بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے۔ بیرون ملک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے سے ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا اور مالی سال 2019 اور 20 کے 9 ماہ میں ترسیلات زد $16 ارب سے بڑھ کر $17 ارب ہو گئی۔ حکومت کے اصلاحات پروگرام کو سراہتے ہوئے عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے بھی $6 ارب کے قرض کی منظوری دے دی، جبکہ معیشت کی درجہ بندی کرنے والی مشہور ایجنسی موڈیز نے پاکستان معیشت کی درجہ بندی ہی -3 سے اٹھا کر +3 دے دی۔ اسی کے علاوہ بلومبرگ نے دسمبر 2019 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دنیا کی بہترین مارکیٹس میں سے ایک شمار کیا۔ دوسری جانب اگر ہم نون لیگ کی کارکردگی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جون 2014 کی تاریخ آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے گی۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا۔ پنجاب پولیس نے طاہر القادری کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی مزاحمت پر منہاج القرآن سیکریٹریٹ پر حملہ کیا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہاں موجودہ طاہر القادری کے پیروکار نے پولیس کو روکا تو ان پر اندھا دھند گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں حاملہ خاتون بھی شامل تھی۔ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران مختلف اوقات میں جھڑپوں کے دوران شرکاء پر تشدد بھی کیا گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر نابینا افراد بھی پولیس گردی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کا دور خارجہ تعلقات کا تاریک دور ابھر کر سامنے آیا۔ نون لیگ کے 2 سالوں میں جہاں پاکستان اور چین کے مابین تعلقات میں بہتری آئی، وہیں دیگر ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہت خراب ہوئے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے مساعلت اور طالبان سے مذاکرات میں پاکستان کا کردار بھی بہت کم رہا۔
ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ تو کیا، لیکن ان کی پاکستان میں موجودگی کے دوران ہی بلوچستان سے انڈین جاسوس گرفتار ہوا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کابل سے اچانک لاہور پہنچے، لیکن یہ اتفاقی ملاقات بھی اعتماد سازی بحال نہیں کر سکی۔ ویسے تو پاناما سے قبل بھی کئی مراحل ایسے آئے جب مسلم لیگ کی حکومت کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہوا، لیکن پاناما لیکس میں نواز شریف اور ان کے بچوں کی آف شور کمپنیاں تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئیں۔ اپریل 2016 میں پاناما لیکس کی افشا ہونے والی دستاویزات میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی آف شورز کمپنیاں سامنے آنے کے بعد اپوزیشن کے دباؤ پر وزیر اعظم نے عدالتی کمیشن بنا کر تحقیقات کروانے کا اعلان کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین کمیشن ٹرم آف ریفرنسز پر اتفاق نہیں ہو سکا، مگر اگست 2016 میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ کی سیاسی کیریئر کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، جس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم گویا یوں کہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے دور میں پیش آنے والے تمام تر مسائل کا بوجھ پی ٹی آئی حکومت کے سر پر ڈال دیا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ ایسے میں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نہ صرف موجودہ مسائل سے الجھ رہی ہے، بلکہ گزشتہ حکومتوں کی غلطیوں کو درست کرنے میں بھی مصروف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔ والسلام۔